بیٹا ماں کے قدم کو کبھی چوم رہا ہے، کبھی ہاتھ کو چوم رہا ہے۔ جب بیٹے کی اتنی محبت کو ماں نے دیکھا تھا تو ماں کا کلیجہ پیار سے بھر آیا ہے، محبت سے دل بھر آیا ہے۔ ماں خوشی خوشی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اے پروردگار دنیا میں بیٹے بہت ہوتے ہیں لیکن جتنا خیال میرا بیٹا رکھتا ہے میں نے اوروں کے بیٹوں کو نہیں دیکھا ہے۔ اے پروردگار رات کے سناٹے میں جب میں روتی ہوں میرا بیٹا رات بھر نہیں سوتا ہے۔ کبھی میں آپ جس طرح سے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہونا، آپ اللہ و رسول کی مجلس میں بیٹھے ہونا، جس طرح سے آپ دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہونا، بڑے غور سے سنیے گا کیا اثر ہوتا ہے ماں کی دعا میں، کیا طاقت ہے ماں کی دعا میں۔ ایک انسان ہے بڑی محبتوں کے ساتھ چلا ہے، گھر سے وضو بنا کر نکلا ہے، قدم قدم پہ درود پڑھتا جا رہا ہے، اسے پتا چلا ہے محلے میں ذکر کی مجلس چل رہی ہے، وہاں پہ اچھے اچھے لوگ آئے ہیں، اللہ کے پیارے بندے آئے ہیں، اللہ کے مقرب بندے آئے ہیں، اللہ کے نیک بندے آئے ہیں۔ دل میں ارادہ لے کر نکلا ہے جاؤں گا اچھی اچھی باتیں سنوں گا، جاؤں گا حضور پہ درود پڑھوں گا، جاؤں گا نیک باتیں سنوں گا، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، یہی ارادہ لے کر وہ نکلا ہے۔ قدم قدم پر درود پڑھتا جا رہا ہے، قدم قدم پر اللہ اللہ کا نعرہ لگاتا جا رہا ہے، قدم قدم پہ یا رسول کہتا چلا جا رہا ہے، قدم قدم پہ یا علی کا نعرہ لگاتا جا رہا ہے، یا حسین کہتا چلا جا رہا ہے۔ پہنچا ہے ذکر کی مجلس میں، بیٹھ گیا ہے، ذکر کی مجلس شروع ہوئی ہے، کبھی اللہ کی باتیں ہو رہی ہے، کبھی رسول کا چرچا ہو رہا ہے، کبھی حسین کا ذکر کیا جا رہا ہے، کبھی پنجتن پاک کی بات ہو رہی ہے، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا ہو رہا ہے، کبھی حضرت عمر کے عدالت کی باتیں ہو رہی ہے، کبھی حضرت عثمان کے عدالت کی باتیں، سخاوت کی باتیں ہو رہی ہے، کبھی حضرت علی کی طاقت کی باتیں ہو رہی ہے، سب کو سن رہا ہے۔ اچانک اللہ کا ایک فرمان جاری ہوتا ہے، ایک آرڈر جاری ہوتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب سے پاورفل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے لوگ اس کے محتاج ہے، وہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ سارے مالکوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے، کیا فرمان جاری ہوتا ہے کہ یہ جو پیارا بندہ ابھی اس مجلس میں آیا ہے ملک الموت سے رب فرماتا ہے کہ جیسے ہی یہ اپنے گھر پہنچے اس کی روح کو قبض کر لینا، اس کی روح کو نکال لینا۔ یہ فرمان جاری ہوا ہے، وقت کے پیغمبر نے سنا ہے کہ اس بندے کی روح کو نکال لیا جائے گا، اس بندے کی روح کو کچھ دیر کے بعد اس کے جسم سے جدا کر دیا جائے گا۔ وہ بندہ جھوم رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کبھی نبی پہ درود بھیجتا ہے، کبھی نبی پہ سلام پڑھتا ہے، کبھی اللہ کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال وہ چلا ہے، گھر کی طرف پلٹا ہے، گھر کی طرف پہنچا ہے، اس کی ماں اکیلی گھر میں بیٹھی ہے، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، نہ تو اس کا شوہر اس وقت حیات سے ہے، نہ تو کوئی دوسرا بیٹا اس کے پاس ہے، نہ تو کوئی اور اس کی بیٹی اس کے پاس ہے، انتظار کر رہی ہے دروازے کے پاس بیٹھ کر۔ میرا لگتے جگر آتا ہوگا، میرا نور نظر آتا ہوگا، وہ میرے دلوں کا ٹکڑا آتا ہوگا، وہ میرے دلوں کا سکون آتا ہوگا۔ ماں بوڑھی ماں دروازے پر بیٹھ کر انتظار کر رہی ہے جب میرا بیٹا آئے گا، پیار سے میرے منہ میں لقمہ کھلائے گا، اپنے محبت والے ہاتھوں سے میرے منہ میں گلاس سے پانی پلائے گا۔ دعا کر رہی ہے مالک میرے بچے کو بھیج دے۔ بیٹا اس کا گھر کی طرف چلا ہے، قدم قدم پہ درود پھر پڑھتا جا رہا ہے، گھر پہنچا ہے، ماں نے محبتوں سے چہرہ بیٹے کا دیکھا اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا، دعائیں دینے لگی، سینے سے چمٹا لیا اور پوچھنے لگی پیشانی چوم کر، بیٹا میں تیرا انتظار کر رہی تھی، تجھے تو پتا ہے کہ تیرے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ آپ ہی کی طرح وہ بیٹا بھی ذکر کی مجلس سے آ رہا تھا، اللہ و رسول کی بات سن کر آ رہا تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں تیرا انتظار کر رہی تھی، مجھے بھوک لگی تھی لیکن میں نے نہیں کھایا کہ میرا بیٹا پہلے کھائے گا اس کے بعد تیری ماں کھائے گی، مجھے پیاس لگی تھی میں نے نہیں کھایا کہ میرا بیٹا پانی پیے گا، تیری ماں کو سکون مل جائے گا۔ بڑی محبتوں سے کہتی ہے، ادھر ملک الموت آ گئے ہے، موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اللہ کا فرمان جاری ہے، دیر مت کرو اس کی روح کو قبض کر لیا جائے، اس کا وقت ہو گیا ہے۔ آسمان کے فرشتے بھی
भी रो रहे हैं, आसमान की हूरों की आंखों में भी आंसू है। जमीनों आसमान के फरिश्तों ने कहा था, मालिक क्या होगा इस माँ का, इस इकलौते बेटे की रूह को अगर कब्ज कर लिया गया। इतनी मोहब्बतों से माँ इसको सीने से लगा रही है, कभी पेशानी से चूम रही है। रब फरमाता है, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। अल्लाह तबारक व तआला माँ का मकाम बताना चाह रहा था, माँ की दुआओं का असर क्या होता है वो समझाना चाह रहा था। इधर मौत का फरिश्ता बढ़ता है, इधर माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है। माँ को पता नहीं है कि अभी मेरा नूरे नजर अभी मेरी नजर से ओझल हो जाएगा, अभी मेरा लख्ते जिगर अभी मेरी नजर से दूर हो जाएगा, लेकिन माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है। अपनी माँ अपने बेटे के लिए उठाती है। बेटा माँ के कदम को कभी चूम रहा है, कभी हाथ को चूम रहा है। जब बेटे की इतनी मोहब्बत को माँ ने देखा था तो माँ का कलेजा प्यार से भर आया है, मोहब्बत से दिल भर आया है। माँ खुशी खुशी दुआ के लिए हाथ उठाती है। ऐ परवरदिगार, दुनिया में बेटे बहुत होते हैं, लेकिन जितना ख्याल मेरा बेटा रखता है मैंने औरों के बेटों को नहीं देखा है। ऐ परवरदिगार, रात के सन्नाटे में जब मैं रोती हूँ, मेरा बेटा रात भर नहीं सोता है, कभी मेरे सराहने आता है, कभी मेरे पौताने जाकर मेरे पाँव को दबाता है, कभी मेरे सर को दबाता है। ऐ मालिक, जब तक मैं नहीं खाती हूँ ये मेरा नूरे नजर नहीं खाता है, ये मेरा लख्ते जिगर नहीं खाता है। ऐ मालिक, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ऐ मालिक, इसको मुझसे कभी मत लेना, जब तक मैं हयात में रहूं मेरे इस आसरे को मत तोड़ना। उधर मलकुल मौत तैयार है, सारे आसमानों जमीन के फरिश्ते इस मंजर को अपनी निगाहों से मुलाहिजा फरमा रहे हैं। एक बूढ़ी माँ का हाथ उठा हुआ है, माँ आखिर में दुआ करती है, ऐ रब्बुल आलमीन मेरे बेटे की उम्र को लंबी कर दे। इतना कहना था, अल्लाह का फरमान जारी होता है, ऐ मलकुल मौत, ऐ इज़राइल दूर हो जा, खबरदार इसकी रूह मत निकालना, इसलिए कि इसकी माँ ने दुआ की है। और तुझे पता है जब माँ दुआ के लिए हाथ उठाती है तो फिर परवरदिगार उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है बल्कि कबूल कर लेता है, कबूल कर